پھر فرمایا صادق تو ابتلاؤں کے وقت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا. اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے. میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا. دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاصلوں کے منصوبے لا حاصل ہیں. اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے. کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں. میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا. آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا. کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا. دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو. کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں. اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہو. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. من نہ انستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ کے لیے امن اور محبت کی راہوں پر چلیں گے. ہمیں دنیا سے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا کے بندے جو خدا کے ولی ہو جاتے ہیں ان کو دنیا کے خوفوں سے آزاد کیا جاتا ہے. ہم وہ آزاد قوم ہیں جن کی آزادی، یعنی غیر اللہ کے خوف سے جن کی آزادی پر کبھی کوئی تبر نہیں رکھ سکتا. اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے. اس دنیا میں بھی خدا کے ہیں، اس دنیا میں بھی خدا کے حضور حاضر ہوں گے. اس لیے ہم سے بہتر، ہم سے یقینی امن کی زندگی اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی.
خطرہ ہمیں اپنی ذات پر نہیں، اپنی ذات سے متعلق نہیں، خوف ہم نے اپنے اوپر نہیں، ہاں بنی نوع انسان کے لیے خوف رکھتے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے پریشان اور معذور رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بس آج ہم سب مل کر جو دعا کریں اس میں بنی نوع انسان کی کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بطور خاص دعا کریں، اور اس سے بڑھ کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی دکھوں کا شکار ہو چکی ہے یہ امت، کوئی ایک ملک بھی تو ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کا حال غیر نہ ہو چکا ہو۔ طرح طرح کے مصائب نازل ہو چکے اور طرح طرح کے مصائب منہ پھاڑے دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کی انتظار کر رہے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان سلطنتوں میں بے امنی کی روح ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ بعض مسلمان بھائی بعض دوسرے مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بعض مسلمان ملک بعض دوسرے مسلمان ممالک سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ہی نعرہ بلند کرنے والے ایک ہی ملک کے باشندے ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں، اور خدا اور محمد مصطفیٰ کے نام پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے حالات آپ جانتے ہیں کتنے دردناک ہیں، کس طرح مسلمان کی آزادی کے علمبرداروں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور کوئی پشیمانی نہیں، کوئی احساس ندامت نہیں۔ یہی حال ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایران عراق کے ساتھ لڑ رہا ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے، غیر قوموں سے ہتھیار مانگ کر اور خرید کر مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگی بھر کی کمائیاں، ان کی جائیدادیں آگ کی نظر کی جا رہی ہیں، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اتنے دردناک حالات ہیں کہ یہ ہیں وہ حالات جو ہمارے لیے فکر کا موجب ہے۔ آج بعض لوگوں کو ساری دنیا میں خطرہ صرف احمدیت سے نظر آ رہا ہے، جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا کو۔ وہ جو ساری دنیا کی امن کی ضمانت ہیں، بعض لوگ ان کو خطرہ بیان کر رہے ہیں اور ان سارے خطرات سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دعائیں کریں ان آنکھوں کے لیے کہ ان کو بصارت نصیب ہو، ان دلوں کے لیے جو گم ہو چکے ہیں، بند ہو گئے ہیں صداقت کو دیکھنے سے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے انتہائی ہولناک واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فکر پیدا نہیں ہوتی۔ ایک طرف اشتراکیت ہے جو مسلمان ممالک پر بھی قبضہ کرتی چلی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں پر بھی قابض ہو رہی ہے، ان کے دلوں کو بھی اپنا بنا رہی ہے۔ ایک طرف مادہ پرستی ہے جو ایک اور قسم کا زہر لے کر مسلمان کے رگ و پے میں داخل ہو رہی ہے، اور دونوں ہلاکتیں دراصل خدا سے دور لے جگہ جا رہی ہیں۔ یہ وہ حقیقی خطرات ہیں جو آج بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمان دنیا کو درپیش ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھنے سے انکار کر رہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدائے مواحد کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دہریت کا شکار ہو جائیں یا مادہ پرستی کے زہر سے مارے جائیں، ان کو سوائے احمدیت کے اور کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اس بات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ قول اور فعل ہی سے نہیں، دعاؤں کے ذریعے اس دنیا کو بچانے کا انتظام کریں۔ بس اس دعا میں بکثرت اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، فلسطین کے لیے بھی دعا کریں اور لبنان کے لیے بھی دعا کریں، سعودی عرب کے لیے بھی دعا کریں اور یمن کے لیے بھی دعا کریں۔ دعائیں کریں عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ ایک ایک مسلمان ملک کا حال اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے درد کے ساتھ، طلب کے ساتھ ان کے بچنے کی دعائیں کریں۔ یہ امت مرحومہ بہت ہی مظلوم ہے، آج اتنے دکھوں کا شکار ہے کہ بعض دفعہ راتوں کو بے چین ہو کر میں خدا کے حضور گریہ گزاری کرتا ہوں، اے میرے مولا ان کو بچا لے۔ یہ ہم سے نفرتیں کریں تو کرتے رہیں، لیکن ہماری محبت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ ہم تو ان کا سکھ دیکھ کر ہی راضی ہوں گے، ان کے دکھوں سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ان دعاؤں میں میرے شریک ہوں، آج بھی شریک ہوں۔
کل بھی شریک ہوں، صبح بھی شریک ہوں اور رات کو بھی شریک ہوں۔ عرب دنیا کے دکھ تو ہمارے لیے بطور خاص تکلیف کا موجب ہے۔ محسن اعظم ان لوگوں میں پیدا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے سارے زمانوں پر احسان فرمایا۔ ہم اس احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج اگر ہم روحانیت کی لذت پا رہے ہیں، آج اگر ہم خدا سے آشنا ہیں، تو عرب قوم ہی میں وہ ہمارا آقا اور محسن پیدا ہوا تھا جس کے نتیجے میں آج ہم خدا آشنا ہو گئے۔ اس احسان کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ہمیں گہری محبت ہے اس قوم سے، ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دکھ ان سے بڑھ کر ہمارے دکھ ہیں۔ ان کے دکھ تو تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو اندرونی نفرتوں کا شکار ہو کر بعض اربوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں اور بعض اربوں کی دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ مگر ہمارے لیے ان سب کے دکھ ہمارے دلوں میں جمع ہو کر ایک دکھ بن چکے ہیں۔ اس لیے بہت دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں خدا نے امن کی ضمانت دی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس ہمارے دکھ غیروں کے دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے خوف دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے حزن دوسروں کے لیے ہیں۔ اور کثرت دعائیں کریں اور رمضان اس جلسہ کے دوران ذکر الہی پہ بہت زور دیں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں چلتے ہوئے، گھروں کے اندر، ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر الہی سے اور درود سے۔ اس کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں اور درود بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قبول فرمائے اور سارے عالم اسلام پر رحمت کی بارشیں برسنے لگیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہیں وہ موتیوں جیسے الفاظ جو وقت کے امام، زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ علیہ کی زبان سے آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس دنیا کو اگر بچانا ہے تو جماعت احمدیہ کے لوگوں کی دعاؤں سے بچانا ہے۔ آپ کے سامنے یہ مناظر جو ہیں یہ ان قبروں کے ہیں جو آغاز اسلام میں بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ اور بڑی عظیم ہستیاں جب وفات پا گئیں تو یہاں دفن ہوئی۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو کبھی موقع نہیں ملا ہوگا جنت البقیع میں سے گزرنے کا اور یہ مناظر دیکھنے کا، لیکن آج آپ یہ سارے مناظر لائیو پوری جنت البقیع کے بیچ میں سے چلتے چلتے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور راہ راستے دے۔